السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ڈیئر فرینڈز اینڈ ویورز، میں ہوں رمضان ساجد۔ آپ دیکھ رہے ہیں عمران سیریز کے ناولز، اور اس ناول کا نام ہے ودر باس۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ عمران سیریز کے جو ناولز ہیں بہت ہی انٹرسٹنگ ناول ہیں، اور لوگ ان کو بہت ہی پسند کرتے ہیں۔ تو جیسا کہ میں نے پچھلے ایک ویڈیو میں آپ لوگوں کو دکھایا تھا کہ ایک آدمی نے ایک ایک صفحہ کس طرح پڑھا اور ان کو یاد رکھا کہ کس صفحے میں کیا بات ہوئی تھی۔ پھر اس میں ایک آدمی کا بتایا کہ اس آدمی کی لاگ بھر کے بھٹی میں جو ہے جلانے کے لیے چھوڑی گئی تھی، تو لیکن کچھ دیر بعد اس کی لاش جو ہے وہ باہر سڑک سے ملتی ہے، تو اس میں وہ الجھن کا شکار تھا۔ تو یہ دیکھیں کہ اتنی انٹرسٹ رکھتے ہیں لوگ ان میں۔ تو چلتے ہیں چند باتوں کی طرف۔ اس ناول کے بارے میں جو ہے لکھاری کیا کہتے ہیں، معزز قارئین السلام علیکم۔ نیا اور اچھوتا ناول ودر باس آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ میری ہمیشہ سے ہی کوشش رہی ہے کہ ایسے بین الاقوامی مجرموں سے آپ کا تعارف کروں جو جرائم کی دنیا میں جدتوں کے قائل ہیں۔ اب وہ زمانہ چلا گیا کہ مجرم ہمارے ٹوٹے پھوٹے تانگے پر سوار گٹھڑی اٹھائے بھاگ رہے ہوں، اور جاسوسی جوتی ہاتھ میں لیے پکڑو پکڑو کا شور مچاتا ہوا اس کے پیچھے پیدل ہی بھاگ رہا ہو۔ اب تو مجرم ایسے انوکھے اور جدید انداز میں سامنے آتے ہیں کہ ان کی اس جدت اور ترازی پر قربان ہونے کو جی چاہتا ہے۔ موجودہ ناول میں بھی مجرموں نے موسم کو ہتھیار کے طور پر استعمال کیا ہے۔ جی ہاں، وہی موسم جس پر ہم اور آپ کوئی توجہ نہیں دیتے کہ جناب ٹھیک ہے موسم تو بدلتے ہی رہتے ہیں، مگر جب موسم مجرموں کی مرضی سے بدلنے لگیں تو پھر اس ملک کا کیا حشر ہوتا ہے اور اس موسم سے کیا فائدے اٹھائے جا سکتے ہیں۔ اس ناول کا پڑھنے کے بعد ہی آپ کو پتہ چلے گا۔ بہرحال مجھے یقین ہے کہ اس اچھوتے آئیڈیا پر یہ ناول اس قدر بھرپور ہے کہ آپ کو وہ ہر چیز مل جائے گی جسے آپ ایک معیاری انداز میں پڑھنا چاہتے ہیں۔ تو محترم قارئین، یہ دیکھیں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ یہ جو ناول ہے یہ موسم پر بنایا گیا ہے۔ تو موسم اب دیکھیں موسم اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، اور یہ ایک فطری چیز ہے اور فطری چیز کو کوئی بدل نہیں سکتا، لیکن سائنسی ایجادی دور میں یہ سائنس نے کتنا کہ یہ ترقی کی ہے کہ انہوں نے اب موسم کو اپنے انداز میں بدلنے کے لیے کیا کیا طریقہ اختیار کیا ہوگا، اور پھر اس موسم کو ٹالنے کے لیے فطری موسم لانے کے لیے عمران اور اس کی ٹیم نے کیا کیا ہوگا، یہ آپ کو ناول پڑھنا ہوگا۔ تو چلتے ہیں آگے۔ کیا کہہ رہے ہیں کہ زمانے کے انداز تیزی سے بدلتے جا رہے ہیں۔ اب وہ مجرم تو جرائم کی دنیا میں مجرم ہی نہیں کہلاتے جو منشیات کی اسمگلنگ کرتے ہیں، دو چار قتل کر لیتے ہوں، یا پھر کسی ہوٹل کے تہہ خانے میں جوا کھلاتے ہوں۔ اب تو ایسے مجرموں کا دور ہے جو پورے ملک پر خدائی قہر بن کر ٹوٹتے ہوں، جانن فانن حکومتوں کو تو بالا کر دینے کی ہمت رکھتے ہوں، جو اس بھرپور انداز میں حملہ کرتے ہوں کہ سیکرٹ سروس، پولیس اور انٹیلیجنس بغلیں جھانکتی رہ جائے۔ اور ویدر باس کے مجرم تو ان سے بھی دو ہاتھ آگے ہیں، ایسے خوفناک انداز سے یہ سامنے آتے ہیں کہ دل دہل جاتا ہے اور ذہن مفلوج ہو کر رہ جاتا ہے۔ مگر ہر فرعون را موسیٰ کے مصداق عمران کے خدا داد صلاحیتیں بھی وقت کا ساتھ ساتھ عروج پر پہنچ جاتی ہیں، اور پھر ان خوفناک مجرموں کے خطرناک ترین منصوبہ کا تارپود کچھ اس طرح بکھر جاتا ہے اور انہیں بغلیں جھانکنے کا بھی موقع نہیں ملتا۔ اگر آپ کو یقین نہیں آ رہا تو پھر آئیے ناول پڑھیے اور خود ہی فیصلہ کر لیجئے۔ والسلام۔ تو محترم قارئین، آپ کو یہ ناول پڑھ کر ہی اس کے بارے میں جو ہے مکمل ڈیٹیل مل سکتی ہیں، اور یہ ناول آپ کو پڑھنے کے لیے انٹرنیٹ سے PDF میں ڈاؤن لوڈ کرنا ہوگا۔ اگر آپ ڈاؤن لوڈ نہیں کر سکتے تو اونلی 10 روپے کے وجہ ہم سے یہ ناول حاصل کر سکتے ہیں۔ ہمارا نمبر ہے 030075495333۔ تو یہ ہمارا نمبر ہے جناب۔ تو آپ اونلی واٹس ایپ پر رابطہ کر کے اپنے واٹس ایپ پہ جو ہے یہ ناول حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے کوئی اور ناول بھی لینا ہے تو آپ اس رائٹر کا نام اور ناول کا نام لکھا سینڈ کر دیجیے گا، آپ کو وہ ناول بھی مل جائے گا۔ اور عمران سیریز کے ناول صرف 10 روپے کے عوض مل رہے ہیں آپ لوگوں کو، کیونکہ ہم لوگ محنت کرتے ہیں اپنے جو ہے
ٹائم سے اپنی مصروفیت سے ٹائم نکال کر آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے یہ ناول نکالتے ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں اور آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کرتے ہیں تاکہ آپ لوگ بھی انٹرسٹڈ ناول پڑھ سکو اور اپنے جو ہے ذہن کو تھوڑا ہلکا کر سکو. تو چلتے ہیں اب ناول کی طرف. تھوڑا سا ناول پڑھ کے سناتا ہوں، باقی آپ کو خود پڑھنا پڑے گا. تو دارالحکومت آج کل شدید گرمی کی زد میں تھا. درجہ حرارت روزانہ اس حد تک بڑھ جاتا تھا کہ لوگ الامان الامان پکار اٹھتے تھے. دوپہر کے وقت ایسا محسوس ہوتا جیسے سورج سوا نیزے پر آ گیا ہو. گرمی اس حد تک بڑھ گئی کہ عمران کی کھوپڑی بھی پلپلا اٹھی. چنانچہ اس نے کسی ایئر کنڈیشن سینما میں بیٹھ کر فلم دیکھنے کا پروگرام بنایا. بیٹھنے کو تو وہ کسی ایئر کنڈیشن ہوٹل میں بھی بیٹھ سکتا تھا، مگر اچانک اس کے ذہن میں فلم کا خیال آ گیا، اور پھر یہ خیال پتھر پر لکیر کی طرح اس کے ذہن میں جم کر رہ گیا. مدت سے اس نے کوئی فلم نہیں دیکھی تھی. اسے اتنی فرصت ہی نہیں ملتی تھی کہ فلم کا خیال ذہن میں آتا. آج کل سیکرٹ سروس قطعی فارغ تھی. شاید شدید گرمی نے مجرموں کو بھی کونے کھدوں میں چھپنے پر مجبور کر دیا تھا. چنانچہ اس نے فلم دیکھنے کا موڈ بنا لیا، اور پھر اس نے گراج سے سرخ رنگ کی سپورٹس کار نکالی اور سیدھا لیرکس سینما کی طرف چل دیا. لیرکس سینما کے کمپاؤنڈ میں اس نے کار پارک کی اور اتر کر سینما کی طرف بڑھتا چلا گیا. گیلری میں داخل ہوتے اس کے لبوں سے بے اختیار سیٹی سی نکل گئی. گیلری میں رکھا ہوا ہاؤس فل کا بڑا سا بورڈ اس کا منہ چڑھا رہا تھا. شاید کی طرح دوسرے لوگوں نے بھی گرمی سے بچنے کے لیے سینما میں پناہ لے لی تھی، مگر چونکہ وہ فلم دیکھنے کا موڈ بنا کر آیا تھا، اس لیے ظاہر ہے وہ واپس کیسے چلا جاتا. ہاؤس فل کا بورڈ پڑھتے ہوئے سیدھا مینیجر کے کمرے کی طرف بڑھ گیا. مینیجر کے کمرے کا دروازہ کھول کر جیسے وہ اندر داخل ہوا، ٹھٹک کر رک گیا، کیونکہ مینیجر کا کمرہ مچھلی کا بازار بنا ہوا تھا. بے شمار لوگ گنجے سر والے مینیجر کو گھیرے کھڑے تھے اور ٹکٹیں حاصل کرنے کے لیے اس پر دباؤ ڈال رہے تھے. مینیجر بیچارہ بری طرح بکھلایا ہوا تھا. وہ لوگوں کو ہاتھ جوڑ جوڑ کر کہہ رہا تھا کہ سینما کی تمام سیٹیں بک ہو چکی ہیں، ایک بھی سیٹ خالی نہیں ہے، مگر لوگوں کا اصرار جاری تھا. آخر تنگ آ کر مینیجر نے ان سب کو بری طرح جھاڑ دیا اور چپڑاسیوں کو بلا کر ان سب کو باہر نکالنے کا حکم دے دیا. دو چپڑاسی دھکے مار مار کر لوگوں کو باہر نکالنے لگے. عمران دروازے کے قریب کھڑا بڑی دلچسپی سے یہ سب کھیل دیکھ رہا تھا. جب سب لوگ باہر چلے گئے تو وہ دونوں چپڑاسی اس کی طرف بڑے. ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے وہ بے حد جھنجھلائے ہوئے ہوں، اور اگر عمران نے باہر نکلنے میں ذرا بھی پسو پیش کی تو وہ اسے اٹھا کر باہر پھینک دیں گے. چلیں صاحب، آپ بھی باہر چلیں، ایک چپڑاسی نے کرخت لہجے میں عمران سے مخاطب ہو کر کہا. تو آگے جناب عمران نے اس کو کیا جواب دیا، سینما میں اتنی بھیڑ کیوں تھی، اور جناب موسم کی صورتحال میں اس کا کیا تعلق تھا. تو کیا مکمل ڈیٹیل، مکمل کہانی، مکمل سسپینس پڑھنے کے لیے آپ لوگوں کو یہ ناول ڈاؤن لوڈ کرنا ہوگا. اگر آپ ڈاؤن لوڈ نہیں کر سکتے تو ہمارے نمبر پر رابطہ کر کے ہم سے حاصل کر لیجیے گا. آپ کو واٹس ایپ پہ یہ ناول مل جائے گا. تو ہم چلتے ہیں اگلے ناول کی طرف. تب تک کے لیے اللہ حافظ.